سب سے پہلی چیز کہ ایڈکٹڈ برین کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی ہے کہ کوئی بھی شخص جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے ہم اس کے برین کو ایڈکٹڈ برین کنسیڈر کریں گے، کیونکہ وہاں پر نشے کے کافی زیادہ ٹاکسنز جو ہیں وہ تھرو دا بلڈ، جو برین بھی ایک فیڈ اپنی لیتا ہے گلوکوز کی فارم میں، تو وہ بلڈ سے ہی سک کرتا ہے. سو جب وہ اپنا خوراک سک کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ٹاکسنز بھی وہ سک کرتا ہے جو ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، امیگڈلا پہ افیکٹ کرتے ہیں، ہمارا فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. سو جتنا بھی یہ دونوں جو مرکز ہیں، خاص طور پہ پری فرنٹل کارٹیکس اور امیگڈلا جو ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا نظام بہتر بنانے کے قابل ہوتے ہیں، لائف میں ترقی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، چیزوں میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایڈکٹڈ برین کی بات کرتے ہیں تو ایڈکٹڈ برین ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ کر کسی اور ہی سوچ میں گم ہوتا ہے اور کچھ اور ہی ورد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. سو نشے کے مریض جو ہیں وہ سائلنٹلی بھی بہت ساری باتیں اپنے آپ سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ جوائنٹ ہے، نیکسٹ ڈرنک ہے، یہ میں کیوں لینے لگا ہوں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور وہ تمام کی تمام وجوہات جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مثبت نوعیت کی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے بعض اوقات فیملی کے سامنے بھی اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جب فیملی کوئی ٹیبلٹ کا فلپ لے لیتی ہے اس کی پاکٹ میں سے، یا پھر کوئی جوائنٹ اس کے پاس سے نکل آتا ہے، یا اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، یا اس سے شراب کی اسمیل آتی ہے، فیملی جب بھی انکوائری کرے گی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی مثبت باتیں بتا رہا ہوگا کہ اس نے اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے، یا پھر وہ صاف طور پہ انکار کرنے کی طرف بھی جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو کہ کوئی بھی نشے کا مریض اپنے آپ سے بار بار کہتا ہے، سائلنٹلی بھی اور بعض اوقات لاؤڈلی دوسروں سے بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بار بار خود سے کہتا ہے کہ یہ جو نشے یا شراب یا دیگر نشے ہیں یہ میرے مسائل کی جڑ نہیں ہیں. فیملی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تم یہ جو نشہ کر رہے ہو اس سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے برین کو تسلی اس طرح دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نشے کر رہا ہوں، میری لائف میں جتنے بھی مسائل ہیں، نشوں کا اور مسائل کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ میرا جاب بڑا ٹف ہے. ایسے وظیفے ہیں، ایسے کون سے جاب ہیں، ایسے کون سے منتر ہیں جو کہ ایڈکٹیو برین کرتا ہے، یا ایڈکٹیو برین کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک تعارف پیش کریں کہ ایڈکٹیو برین کی کیا خصوصیت ہے، کیونکہ اگر ہم کسی بھی ایڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی پرسنلائز سی چیز ہو جاتی ہے. لیکن جرنلی سائنس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی برین ایڈکشن میں جاتا ہے یا ڈیزیز کے زیر سایہ ہوتا ہے تو پھر اس کیا ریپیٹیشنز وہ کرتا ہے؟ تھینک یو جی. سب سے پہلی چیز کہ ایڈکٹڈ برین کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی ہے کہ کوئی بھی شخص جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے ہم اس کے برین کو ایڈکٹڈ برین کنسیڈر کریں گے، کیونکہ وہاں پر نشے کے کافی زیادہ ٹاکسنز جو ہیں وہ تھرو دا بلڈ، جو برین بھی ایک فیڈ اپنی لیتا ہے گلوکوز کی فارم میں، تو وہ بلڈ سے ہی سک کرتا ہے. سو جب وہ اپنا خوراک سک کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ٹاکسنز بھی وہ سک کرتا ہے جو ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، امیگڈلا پہ افیکٹ کرتے ہیں، ہمارا فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. سو جتنا بھی یہ دونوں جو مرکز ہیں، خاص طور پہ پری فرنٹل کارٹیکس اور امیگڈلا جو ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا نظام بہتر بنانے کے قابل ہوتے ہیں، لائف میں ترقی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، چیزوں میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ایڈکٹڈ برین کی بات کرتے ہیں تو ایڈکٹڈ برین ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ کر کسی اور ہی سوچ میں گم ہوتا ہے اور کچھ اور ہی ورد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو ورد وہ بار بار کرتا ہے، جیسے میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے ورد جو کہ عموماً چونکہ آپ کا اس فیلڈ میں تجربہ بھی بہت ہے، سو ایسے بہت سارے مریضوں کو آپ دیکھ چکی ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کر چکی ہیں، تو ایسے کون سے ورد وہ کرتے نظر آتے ہیں جن کے تھرو وہ فیملی کو ٹریپ کر لیتے ہیں، یا ٹریٹمنٹ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا ٹریٹمنٹ میں آتے ہی نہیں؟ وہ کون سی ایسی یونیکنیس ہوتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز کہ ہمارے ویورز کو کافی یہ مختلف لگ رہا ہوگا کہ ایڈکشن کی فیلڈ میں ورد یا اورات کا یا منتر کا یا جاپ کا کنیکشن کہاں سے بنتا ہے. حالانکہ ورد جو ہے وہ انسان اپنے یہ ہم اسپرچویلٹی کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے یوگا کے اندر مختلف ورد ہوتے ہیں جو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور جو پیس آف مائنڈ ہے یا کنسنٹریشن ہے اپنے برین کی وہ اچیو کرتے ہیں. سو کسی بھی ورد کا جو بنیادی مقصد ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے
منفی تصورات سے یا منفی خیالات سے، کہ آپ کوئی بھی ورد کو بار بار جب دہراتے ہیں تو ایکچولی آپ کا جو برین ہے وہ نیگیٹو سوچوں سے، نیگیٹو تصورات سے، نیگیٹو خیالات سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کا ذہن منفی خیالات کی طرف نہیں جاتا بلکہ اسی ایک لفظ کی طرف یا اسی ایک فکرے کی طرف بار بار جاتا ہے جو آپ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن بہت ہی دلچسپ ہے، اور انسانی ذہن کے ساتھ ساتھ نشے کی بیماری اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ ہمارا ذہن بہت سادہ لو ہے، جیسے ہم کسی بھی سادہ لو انسان کو جو بھی بات بتاتے ہیں وہ اسے اپنا لیتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا ذہن اس چیز میں تفریق نہیں کر سکتا کہ جو بھی تھاٹ ہم اپنے ذہن کو دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، وہ مثبت ہے یا منفی ہے، بلکہ وہ اسے ایز اٹ از ہی ویلکم کرتا ہے اور اپنا لیتا ہے، اور جب ہم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا اسے بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت ذہین ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک وہ اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ودن 24 آورز اس کا مائنڈ بلیو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ وہ بہت ذہین شخص ہے، اس سے ڈیفرنٹ بیہیویئرز ایسے ڈیمونسٹریٹ وہ کرے گا جس سے اس سے بھی لگے گا کہ ہاں چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ بات کہی، چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ کام کر لیا، چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ پرابلم سالو کر لیا، ملتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی شخص اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کرے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت ہی بے وقوف شخص ہوں، بار بار اس چیز کو جب وہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا برین اس چیز پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو بیہیویئر اس سے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو باتیں اپنے منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، بارہا وہ باتیں اور بیہیویئر اس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ بڑا بے وقوف شخص ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کو ہم جو بھی چیز سونپتے ہیں تھاٹ کی صورت میں، ذہن اس پہ بلیو بھی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے بڑا جلدی، کیونکہ وہ ایویلویٹ نہیں کر سکتا اپنے طور پر، وہ تفریق نہیں کر سکتا کہ جو بھی تھاٹ آپ دے رہے ہیں اس کو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سو جب بھی ہم کوئی ورڈ دہراتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا ذہن اس کو ایز اٹ از تسلیم کر لیتا ہے، چاہے ریئلٹی اس سے ڈیفرنٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ذہن اس کو تسلیم کرے گا اور پھر ہمیں پیس آف مائنڈ دے گا اور ہمیں جسٹیفیکیشن دے گا کہ ہم ایسا جو کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میں اپنے ذہن کو بار بار کہہ بھی رہا ہوں۔ سو یہ ہے جب بھی ہم ورد کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ ورد کا کانسیپٹ بیسیکلی ہندوازم سے ہے، یا پھر آپ اس کو بدھزم میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کافی کانسیپٹ ہے کہ وہ کچھ الفاظ دہراتے چلے جاتے ہیں جس سے وہ اپنے مائنڈ کو ایٹ ایز رکھتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ منتر یا جاپ کا ورڈ جو ہے یہ کافی ایگزیکٹلی یوز کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں، جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم خاص طور پہ ورد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تمام ہی ریلیجنز کے اندر، کرسچینٹی کے اندر، مسلم ہمارے ریلیجن کے اندر تسبیحات جو ہیں وہ بڑے وافر مقدار میں ہوتے ہیں، اور آپ کو اکثر اوقات لوگ وہ تسبیحات پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جاب کے لیے کوئی شخص آتا ہے اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، سو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بیسیکلی جو کوئی ایسی تسبیحات پڑھ رہا ہے جو کسی نے اس کو بتایا ہے کہ جب بھی تم جاب کے لیے جاؤ اگر تم یہ تسبیحات پڑھو گے تو تمہیں جاب حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی۔ سو جب ہم وہ تسبیحات کرتے ہیں اور ہمیں ایک آدھ کامیابی بھی ملتی ہے تو ہمارا پھر ایمان بھی اس کے اوپر پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات تھی یہ بالکل صحیح بات تھی۔ سو جب ہم نشے کے مریضوں کی بات کرتے ہیں تو نشہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس سے پہلے خود کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو میں شراب کا گلاس پینے لگا ہوں یا یہ جو میں نشے کا ایک جوائنٹ لینے لگا ہوں وہ میں کیوں لینے لگا ہوں۔ سو سب سے پہلے مریض خود کو جسٹیفائی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیملی کو بھی بعض اوقات جسٹیفائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ جو میں نشے کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور میں کیوں کر رہا ہوں، اور وہ بنیادی وجہ کوئی منفی نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑی مثبت وجوہات بتاتا ہے جس کی بنا پہ وہ نشہ کرنے کی طرف جاتا ہے۔ جسے ماننے کو بھی دل چاہتا ہی نہیں، لوگ اس کے اوپر یقین بھی فوراً، کیونکہ اس کے کچھ شواہد بھی انہیں انوائرمنٹ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ فیملی کی انفارمیشن کم ہوتی ہے، سوسائٹی میں چونکہ اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جہاں پہ انفارمیشن جس کلچر میں بھی بہت ہے وہاں پہ بھی کسی کے ذہن کو ٹریپ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ 2-4 دفعہ کوئی چیز بڑے ہی وثوق سے کسی کے سامنے دہراتے ہیں تو دوسرا یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ جو اتنے وثوق سے بات کر رہا ہے، اتنا فرملی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ٹھیک ہی بات کر رہا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ ایکسپلور کریں، جا کر سرچ کریں گوگل پہ یا کسی سے پوچھیں کہ یہ جو بات ہے کیا اس کا مطلب ایسا ہی ہے۔
ہم انفارمیشن لینے کی بجائے ہم یقین کرنے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. سو نشے کے مریض جو ہیں وہ سائلنٹلی بھی بہت ساری باتیں اپنے آپ سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ جوائنٹ ہے, نیکسٹ ڈرنک ہے, یہ میں کیوں لینے لگا ہوں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, اور وہ تمام کی تمام وجوہات جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مثبت نوعیت کی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے بعض اوقات فیملی کے سامنے بھی اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جب فیملی کوئی ٹیبلٹ کا فلپ لے لیتی ہے اس کی پاکٹ میں سے, یا پھر کوئی جوائنٹ اس کے پاس سے نکل آتا ہے, یا اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے, یا اس سے شراب کی اسمیل آتی ہے, فیملی جب بھی انکوائری کرے گی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی مثبت باتیں بتا رہا ہوگا کہ اس نے اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے, یا پھر وہ صاف طور پہ انکار کرنے کی طرف بھی جاتا ہے. بالکل. اچھا, ایسے کون سے, اب ہم آپ نے ڈیفینیشن تو بڑے اچھے طریقے سے بتائی ہے, اب میں چاہتی ہوں کچھ ایسے وربس, ایسے کوئی محاورے فکرے جو بنے ہوئے ہیں جو خاص طور پہ ایڈکٹیو برین یوز کرتا ہے ایز اے جاپ یا منتر, جس میں وہ بار بار وہی باتیں دہراتا ہے کہ میرے نشے کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے, جو کہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایسی کچھ وجوہات کا ذکر میں چاہتی ہوں. سب سے پہلی چیز جو کہ کوئی بھی نشے کا مریض اپنے آپ سے بار بار کہتا ہے, سائلنٹلی بھی اور بعض اوقات لاؤڈلی دوسروں سے بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے, وہ بار بار خود سے کہتا ہے کہ یہ جو نشے یا شراب یا دیگر نشے ہیں یہ میرے مسائل کی جڑ نہیں ہیں. فیملی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تم یہ جو نشہ کر رہے ہو اس سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے برین کو تسلی اس طرح دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نشے کر رہا ہوں, میری لائف میں جتنے بھی مسائل ہیں, نشوں کا اور مسائل کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ میرا جاب بڑا ٹف ہے, مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ مجھے گھر میں پیار نہیں ملا, مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ میرے پاس کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں ہے, اچھے فرینڈس نہیں ہیں جن سے میں اپنے دل کی بات کروں, سو اس لیے میں نشے کرنے کی طرف جاتا ہوں. مریض کا جو ذہن ہے وہ ایونٹس کے درمیان کڑی جو ملانے کا کام ہے وہ نہیں کر سکتا. فرض کریں کہ اگر 2 دن پہلے وہ شراب کے نشے میں دھتا اور اس کی لڑائی جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ہو گئی, تو وہ اس کو کنسیڈر کرے گا کہ انہوں نے مجھے کچھ کہا, غصہ دلا دیا, اس وجہ سے میں نے شراب پی. دوسرے 2 دن کے بعد اس کا جو باس ہے وہ لیٹ آنے پہ ڈانٹتا ہے, اور لیٹ وہ اس وجہ سے تھا چونکہ وہ رات کو نشے کی حالت میں تھا, صبح جلدی اٹھ کے وہ نہیں آفس میں جا سکا. سو ان دونوں جو ایونٹس ہیں ان کے درمیان وہ کڑی بلڈ نہیں کر سکتا کہ پہلا جو واقعہ ہوا اس میں بھی میں نشے کی حالت میں تھا, دوسرا جو واقعہ ہوا وہ بھی نشے کی وجہ سے ہی تھا کیونکہ میں نشے میں تھا, اس وجہ سے ہوا. بلکہ وہ اس کو باہر کہیں تلاش کرتا ہے وجوہات کو کہ میرا باس بڑا ٹف ہے, وہ تھوڑی بھی ریلیکسیشن نہیں دیتا, بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے, یا لوگ جو ہیں وہ مجھے غصہ دلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے میرا لڑائی جھگڑا ان کے ساتھ ہوتا ہے. نشے کو وہ اپنے مسائل کا حل کنسیڈر نہیں کرتا, اور یہی بات وہ بارہا اپنے ذہن کو بھی بتاتا جاتا ہے کہ یہ جو میری زندگی میں مسائل ہیں جو ہر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کی بنیادی وجہ میرے رشتہ دار ہیں, ان کی بنیادی وجہ سوسائٹی ہے, ان کی بنیادی وجہ گورنمنٹ ہے, ان کی بنیادی وجہ میری وائف ہے, ان کی بنیادی وجہ میرے پیرنٹس ہیں, ان کی بنیادی وجہ ہمارا جو جاب کا سسٹم ہے, یا اس کی بنیادی وجہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, لیکن میرے نشوں کے ساتھ ان مسائل کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. بالکل, ابھی بڑی شاندار مثال میرے ذہن میں آ رہی. میرا حال ہی میں ایک مریض ہے جو کہ اپنی مدر کو بہت گلٹ انڈیوس کرتا ہوا نظر آتا ہے, جس میں وہ ان کو کہتا ہے کہ میری جو گرل فرینڈ تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا, آپ نے چونکہ اس رشتے سے انکار کر دیا تو آپ کی وجہ سے میں ڈرگز میں آیا. بالکل ایسا, اور وہ بار بار اسی بات کو کہتا ہے, اور جس میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے گلٹ جو ہے وہ اپنی فیملی کو انڈیوس کرتا ہے. اور مدر سم ٹائم یہ سوچتی بھی ہیں کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید یہ آج بیماری. اچھا, یہی جب مسائل پیشنٹ اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہے تو پیرنٹس نے یوزلی پتہ نہیں کیوں یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی ذمہ داری کوئی انہی کی ہی ہے, اور پیرنٹس شروع سے ہی اس گلٹ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن پہ اگر ہم سرو کر رہے ہیں اور اگر دونوں پیرنٹس کما رہے ہیں تو ٹائم شاید نہیں ملا. اس کے علاوہ جو گھر میں صاحب خانہ ہیں, ہسبینڈ ہیں, وہ وائف کو بعض اوقات بلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم انہیں ٹائم زیادہ دیتی تو ان کے حالات کچھ بہتر ہوتے, تمہیں جاب کا ہی زیادہ رہا, تم نے ٹائم نہیں دیا, اس وجہ سے حالات یہ خراب ہیں. یہاں پہ دونوں لوگ رسپانسبلٹی کی بجائے ایک دوسرے کو بلیم کرتے چلے جاتے ہیں. جب بھی مریض بار بار اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ فلاں کام آپ نے کیا اس وجہ سے میری حالت یہاں تک پہنچی, فلاں کام آپ نے کیا اس وجہ سے میری حالت یہاں پر پہنچی, اور وہ کام کوئی بہت اعلیٰ کس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ میرا رشتہ فلاں جگہ نہیں کروایا اس وجہ سے میں نشے کا مریض بنا, مجھے آپ نے میری فیوریٹ گاڑی نہیں لے کر دی اس وجہ سے میرے حالات یہ خراب ہو گئے,
آپ نے میرا خرچہ جو تھا وہ بڑھایا نہیں، اس وجہ سے میں ان حالوں کو پہنچا، میری جاب کے لیے آپ نے کوئی سفارش نہیں کی، اس وجہ سے میری جاب جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رہ سکی. جب وہ یہ ساری چیزیں فیملی کی طرف تھرو کرتا ہے تو فیملی سم ہاؤ بڑا ویلکم کرتی ہے اور ان ساری چیزوں کو اٹھاتی ہے اور گلے لگاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاید ان کا ہی کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے آج یہ ان حالوں تک پہنچا ہے. سو یہاں پہ فیملی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نشے کی بیماری کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی جسمانی مرض ہے، اس کی پری ڈسپوزیشن آلریڈی کسی جسم میں موجود ہوتی ہے. فیملی چاہے بہت اچھے رویے رکھے یا بہت برے رویے رکھے، فیملی کے کسی رویے کی وجہ سے کوئی بھی شخص نشے کا مریض نہیں بن سکتا. بالکل، گرل فرینڈ آئے یا جائے، یا شادی ہو یا ٹوٹ جائے، یا جاب ہے یا نہیں ہے، کسی بھی ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے کوئی شخص نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. نشے کی بیماری میں مبتلا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جسم کے اندر یہ مرض بھی موجود ہو، جو کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر وہ مینوفیکچرنگ فالٹ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہوتا ہے. بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھار وہ نشے کی طرف جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے چاہے وہ جائے، لیکن اگر بیماری موجود ہے تو تب وہ اگنائٹ کر کے سرفیس پہ آئے گی. اگر اس کے باڈی کے اندر بیماری موجود نہیں ہے، پری ڈسپوزیشن نشے کی بیماری کی نہیں ہے، تو وہ نشے کرے گا، تھوڑے بہت چھوڑ بھی دے گا، کبھی پھر کر لے گا، کبھی تھوڑے بہت ساری عمر کرتا رہے گا، لیکن اسے کبھی بھی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی آپ نے مثال دی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ جو ورد اور وظیفے انسان کرتا ہے جو کہ اس کے فالس بلیف ہوتے ہیں، یا جو بیماری کے ایڈکٹیو برین کے فالس بلیف ہوتے ہیں، ان سے وہ علاج سے دور جاتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ کوئی شخص علاج میں آ جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی یہ جو ورد ہیں، یہ خاص قسم کے جاپ ہیں، یہ اس کے ٹریٹمنٹ کو سبوتاج کرتے ہیں یا اس کی ریکوری کو ڈیمیج کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے پہلی چیز جو کہ پیشنٹ کا برین بار بار اسے بتاتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں زندگی میں، یہ شراب یا دیگر نشوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا کنیکشن کہیں باہر ہے، اور وہ ہمیشہ ان ریزنز کو باہر تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے، اور وہی ریزن وہ فیملی کو بھی دیتا ہے. سیکنڈلی وہ اس سے تھوڑا ایک سٹیپ اور آگے بھی بڑھ جاتا ہے. وہ نہ صرف انہیں مسائل کی جڑ نہیں سمجھتا بلکہ وہ ان نشوں کو اپنے مسائل کا حل بھی کنسیڈر کرنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اس کی زندگی میں مسائل ہیں انہیں حل کرنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ مزید نشہ کرنا ہے. سو وہ اس کی وجہ سے بھی مزید نشوں کی طرف جاتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ آلریڈی انڈر دی انفلوئنس تھا، تو لڑائی کے بعد وہ پہلا کام کرے گا کہ وہ اور مزید نشہ کرے گا، تاکہ وہ جو غصہ ہے لڑائی والا اس سے بھی حل کرنے کے لیے وہ نشوں کا ہی سہارا لے گا. سو مریض کو یہ سکھانا کہ یہ جو نشے ہیں یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہیں، یہ اصل میں مسائل کی جڑ ہیں، یا انہی کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ پنپنے کی طرف جاتے ہیں، یہ چیز ماننا اس کے لیے قدرے مشکل کام ہے. اسی وجہ سے وہ علاج کے اندر اگر نہیں آیا تب بھی، اور اگر وہ علاج میں موجود ہے وہ بار بار سلپ اوے کرتا رہتا ہے حقیقت سے، کہ حقیقت کو ماننے کی بجائے بار بار وہ اس کا ذہن چونکہ کافی ریپیٹیڈلی پریکٹس کر چکا ہوتا ہے اور ان چیزوں پہ اس کا کافی پکا یقین ہوتا ہے. سو ٹریٹمنٹ کے اندر جب بھی کوئی شخص آئے گا، علاج کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں میں کر رہا ہوں، لیکن دماغ کے کونے خدروں میں کہیں نہ کہیں یہ بلیف جو ہیں، کہیں نہ کہیں یہ جو منتر ہیں یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بار بار ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. اپنے علاج کو بعض اوقات سیبوٹیج کرتا ہے، یا علاج میں آنے میں جو ممانعت پیش آتی ہے بیسیکلی وہ یہی چیز ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نشے ہی اس کے مسائل کا حل ہیں. تو جب وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتا ہے بائی یوزنگ ڈرگز، تو پھر اس کو علاج میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کسی اور کو پین زیادہ تر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کو پرابلم ان سے ہو رہی ہے تو فیملی علاج کے اندر جائے. اور بعض اوقات جب فیملی اپنی کاؤنسلنگ شروع کرتی ہے اور پیشنٹ ابھی گھر کے اندر نشے کر رہا ہوتا ہے اور فیملی انہیں بتاتی ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے اس نشے کی وجہ سے جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اچھا کیا آپ لوگوں نے کہ آپ گئے، اور اب جاتے رہیے گا، اپنے آپ کو درست کر لیں. مطلب کہ میرے نشوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے جو رویے خراب ہیں انہیں آپ درست کرنے کی طرف جائیں، اور میرے نشوں کو آپ ایکسیپٹ کرنے کی طرف جائیں. سو یہ چیز بھی بار بار مریض کا ذہن دہراتا ہے کہ نشے جو ہیں یہ ہی اس کے مسائل کا حل ہیں. تیسری ایک اہم چیز جو کہ ہر نشے کے مریض میں آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی کہ ہر نشے کا مریض یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے، دوسروں سے وہ بہت سمارٹ ہے، اور دوسروں
جیسا اس کے حالات نہیں ہیں، دوسروں جیسے اس کے حالات نہیں ہیں. یعنی اگر کسی شخص کی جاب ابھی چل رہی ہے تو وہ کہے گا کہ میں نشے کا مریض نہیں ہوں، میں کافی بہتر ہوں ان لوگوں سے جو کہ اسٹریٹ ایڈکٹس ہیں، ان لوگوں سے جس کے پاس جاب نہیں ہے. اگر اس کی شادی چل رہی ہے سم ہاؤ اور وائف چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کافی دوسروں سے مختلف ہوں، میری ابھی حالت اتنی خراب نہیں ہوئی ہے جتنی کہ ان لوگوں کی ہوئی ہے جن کی بیویاں انہیں چھوڑ کے جا چکی ہیں. اس کے علاوہ مریض کا ذہن اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پیرنٹس تمہیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تمہیں کھانا پوچھتے ہیں، تم ان سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہو تو وہ تمہیں دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے حالات ابھی اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، حالات اس شخص کے زیادہ خراب ہیں جس کے پیرنٹس نے اسے کک آؤٹ کر دیا ہے گھر سے اور اسے گھر میں رہنے کے لیے اب وہ شیلٹر پرووائڈ نہیں کرتے. پیشنٹ کا برین ہمیشہ کمپیئر کرتا رہتا ہے خود کو اور دوسرے نشہ کرنے والوں کو. ایون جب بھی مریض علاج کے اندر آتے ہیں اور گروپ سیٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے، یہ جو اتنی تباہیاں بتا رہا ہے یہ ضرور نشے کا مریض ہے، لیکن چونکہ میں نے ابھی وہ تباہیاں ایکسپیرینس نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نشے کا مریض نہیں ہوں. وہ ہمیشہ کمپیریزن کے اندر پڑا رہتا ہے اور خود کو کمپیئر کر کے تسلی اس کا ذہن اسے دیتا رہتا ہے کہ ابھی تم نشے کے مریض نہیں ہو، ابھی تمہارے حالات اچھے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں نشے کا مریض اس کو سمجھا جاتا ہے جو بالکل سٹریٹس کے اوپر بیٹھا ہو. جو سٹریٹس ایڈکٹس ہیں ان سے بھی کبھی آپ جا کر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہیں، چونکہ میرا باڈی سروائیو کرتا ہے، میں دن کو مانگ لیتا ہوں، تھوڑی مزدوری کر لیتا ہوں کبھی اور اپنا نشہ رات کو کر لیتا ہوں. حالات تو اس شخص کے زیادہ خراب ہیں جو میرے سامنے لیٹا ہوا ہے اور جس کے لیور کو السر، لیور سورائسس ہو چکا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت مزدوری کر سکے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کسی سے پیسے مانگ سکے اور اپنا نشہ جو ہے وہ پورا کر سکے. ٹھیک، آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ڈیسپریٹ کمپیریزن ہے جو کہ نشے کے مریضوں کا ذہن ہر وقت تانے بانے میں لگا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور انہیں یہ تسلی تشفی دیتا رہتا ہے کہ ابھی حالات تمہارے تھوڑے بہتر ہیں، ابھی تم نشوں کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور مین مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کو پناہ میں رکھیں یا محفوظ رکھیں. مین پرپز ہی بیماری کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. اس میں حالت جتنی بھی خراب ہو رہی ہے اس کو وہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کا برین خود کو تسلیاں دیتا رہتا ہے کہ ابھی چند دن ٹھیک ہو تم، ابھی تم نے اگر 2 دن نشہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم نشے کے مریض نہیں ہو، اب تم ٹھیک ہو، اب تم اور نشے کر سکتے ہو، اب تم زیادہ کنٹرول میں ہو، اب تمہارا خود پہ اختیار ہے، اب تم نشوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہو. یہ کمپیریزن جو ہے وہ ہر ٹائم پیشنٹ نہ صرف اپنے آپ کو دیتا رہتا ہے بلکہ جب فیملی بھی سوال اٹھاتی ہے کچھ چیزوں پہ، کچھ ایسے ایونٹس پہ جو کہ وہ ان کے لیے امبیرسنگ ہوتے ہیں یا ڈیمیجنگ ہوتے ہیں یا تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو وہ انہیں بھی تسلی دیتا رہتا ہے کہ میرے حالات کافی بہتر ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں وہ نشے کے مریض ہوتے ہیں. سڑکوں والے مریضوں کے پاس آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے حالات کافی خراب ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی یہ جو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوا ہے نشے کر کے یا جس نے جو انجیکشن لگاتا ہے اس کے حالات زیادہ خراب ہے. ایون پیشنٹ نشوں کو بھی کمپیئر کرتے رہتے ہیں. شراب پینے والا خود کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے اس شخص سے جو کہ ہیروئن کرتا ہے. ہیروئن کرنے والا خود کو تھوڑا بیٹر کنسیڈر کرتا ہے اس شخص سے جو کہ ابھی گھر کے اندر ہے اور گھر سے باہر ابھی گھر والوں نے نہیں نکالا ہوا. اسی طرح سے جو چرس پینے والے ہیں وہ خود کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہیروئن کرنے والوں سے یا کوکین کرنے والوں سے. یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں پہ بھی رکنے والا نہیں ہے. انٹل انلیس کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو تبھی یہ سلسلہ رکنے کی طرف جائے گا. یہ کمپیریزن جو ہے چلتا رہتا ہے.